نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب المبين انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين اذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. سورہ یوسف پورے قرآن میں ایک بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے. پوری سورہ مبارکہ ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے. اس کے آس پاس کی ایک مثال دوسری بھی ہے قرآن میں، وہ سورہ طٰہٰ ہے. اس کے 8 میں سے 5 رکوع وہ بھی ایک رسول کے حالات پر مشتمل ہے. اور ان دونوں میں بڑی گہری مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف پوری کی پوری حضرت یوسف کے حالات پر مشتمل ہے، جن کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے، اور سورہ طٰہٰ کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے، جن کے ساتھ پھر وہ بنی اسرائیل مصر سے واپس نکل کر فلسطین میں آئے. یہ سورہ مبارکہ چونکہ ایک مسلسل جو ہے تاریخی واقعات کا ایک احسن القصص ہے، بہت ہی عمدہ ایک قصہ ہے جو بیان ہوا ہے، لہذا اس کا تقریباً لفظ بلفظ ترجمہ کرنا پڑے گا. تو کچھ رفتار میں تیز رکھوں گا، لیکن یہ چیزیں جو کہ عام طور پر آپ حضرات کے علم میں ہے، لہذا ان میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. البتہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون کیوں زیر بحث آیا. یہ یہود مدینہ نے یہ قریش مکہ کو یہ سمجھایا تھا، یا یہ سوال جو ہے سکھایا تھا، امتحان محمد سے پوچھو کہ یہ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کا واقعہ جو ہے وہ تو بہت سو کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. یہ بتائیں اگر وہ نبی ہیں کہ وہ داخل کیوں ہوئے تھے مصر میں، اور کب ہوئے تھے، کن حالات میں ہوئے تھے. تو گویا کہ اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہوئی. الف لام را، وہی حروف مقطعات چلے آ رہے ہیں. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف. تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو بنا دیا ہے عربی قرآن. یعنی لوح محفوظ میں یہ کس زبان میں ہے، وہ زبان جو ہے وہ حروف اور اصوات سے منزہ ہوگی، اعلیٰ اور عرفہ ہوگی. وہ تو کوئی ملکوتی زبان ہے. ظاہر بات ہے کہ وہی تمام کتابیں تھیں، تو تورات وہاں سے نازل ہوئی ہے تو اسے عبرانی کا لباس پہنا دیا گیا، اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو اسے عربی زبان کا لباس پہنا دیا گیا. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن عربی بنا کر، لعلکم تعقلون، تاکہ اے اہل عرب تم اسے اچھی طرح سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی ہم آپ پر ایک بہترین جو ہے انداز میں واقعات بیان کریں گے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور یقیناً آپ اس سے قبل تو ان چیزوں سے ناواقف تھے، آپ کے علم میں نہ یہ حالات تھے نہ واقعات تھے. اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کریں جب کہ کہا تھا یوسف نے اپنے والد سے. اب یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں. حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور ان کے پھر 12 بیٹے تھے. 12 میں سے 10 جو ہے بڑے وہ ایک ماں سے تھے، ایک بیوی سے، اور 2 چھوٹے جو تھے وہ ایک چھوٹی بیوی سے. اور یہ جو چھوٹے تھے بنیامین اور یوسف، ان میں سے بھی خاص طور پر حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے بہت محبت تھی.
جبکہ کہا یوسف نے اپنے والد سے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب نے کہا بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان میں ایک حسد کی بات پیدا ہو جائے گی، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، پھر وہ تمہارے لیے کوئی چال چلیں گے، کوئی تدبیر کریں گے، مخالفت پر اتر آئیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور گویا کہ حضرت یعقوب نے ایک اعتبار سے اس خواب کی تعویل بھی بتا دی کہ یہ علامت ہے اس کی کہ تیرا رب تجھے پسند کر لے گا، یعنی میرے 12 بیٹوں میں سے نبوت جو ہے اب تمہیں ملے گی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں خاص علم عطا فرمائے گا معاملات کی تہ تک پہنچنے کا، خوابوں کی تعبیر بھی اور معاملات جو ہے اور مسائل ہیں ان کی تہ تک پہنچنے کا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت کا اتمام فرمائے گا تم پر، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی نسل پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جیسے کہ اس نے اس کا اتمام فرمایا تھا تمہارے آباء و اجداد پر، من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی ابراہیم اور اسحاق پر۔ ان ربک علیم الحکیم، یقیناً تیرا رب جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سب کچھ بڑا حکمت والا ہے۔ یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے مابین جو ماجرا ہوا، جو معاملہ ہوا، اس میں نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یعنی جیسے حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں نے دشمنی کی، انہوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اور وہ وہاں کئی دن کئی رات پڑے رہے، لیکن وہاں سے نکلے تو اللہ نے انہیں مصر کی بادشاہت تک پہنچا دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت آئے گا کہ غار ثور میں یہ بھی پوشیدہ رہیں گے، لیکن پھر وہاں سے نکلیں گے تو مدینے میں ان کا جو داخلہ ہوگا وہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوگا۔ اس قالوا یوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جبکہ انہوں نے کہا آپس میں کہ یہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے بنیامین یہ ہم سب سے زیادہ محبوب ہے ہمارے والد کو، ونحن عصبہ، جبکہ ہم ایک جمعیت ہے، طاقت ہے، 10 ہیں، ہم جوان ہیں، یہ چھوٹے بھی ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان جو ہے وہ تو کوئی بڑے ہی غلط خیال میں پڑ گئے ہیں۔ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، ابھی رہوہ ارضا، یا اسے کسی اور زمین میں یہاں سے زمین ملک بدل کر دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے لیے تمہارے والد کی توجہ اور عنایت جو ہے وہ خالی ہو جائے، فارغ ہو جائے، جب وہ نہیں ہوگے تو ان کی توجہ کا مرکز تم بن جاؤ گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ جب کوئی آدمی برا کام کرنے جاتا ہے تو اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کام تو کر گزرو، یہ کڑوی گولی تو نکل لو، پھر نیک بن جانا، اس کی تلافی پھر بعد میں کر دینا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد پھر تم نیک بن جانا۔ قال قائل منہم، اور روایت یہ تورات کی کہ یہ یہودا تھا جو سب سے بڑا بھائی تھا، وہ ان میں نیک سرشت تھا، کہا ان میں سے ایک کہنے والے لا تقتلوا یوسف، ہرگز قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اگر تم کچھ کرنے پر تلے ہوئے ہی ہو تو ایسے کرو کہ اسے کسی کنویں کے تاق کے اندر ڈال آؤ۔ یہ کنویں ہوتے تھے گہرے گہرے، اور جب پانی کی سطح قریب آتی تھی اس سطح میں کوئی تاق بنا دیے جاتے تھے وہاں پر، تو وہاں ڈال آؤ، یلتقط بعض السیارۃ، کوئی قافلہ آئے گا وہ اس کو لے جائے گا۔ قالوا یا ابانا، اب یہ طے ہو گیا کہ یہی کام کریں گے۔ اب انہوں نے کہا ابا جان ما لک لا تامن علی یوسف، کیا ہے، کیا سبب ہے کہ آپ ہم پر کچھ اطمینان نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، ہم تو اس کے بڑے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں۔ ارسلوا معنا غدا، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، یرتع ویلعب، کچھ خوب کھائے پیے گا، کھیلے کودے گا، کہاں پاؤں کھولیں گے اس کے ہاتھ پاؤں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری طرح حفاظت کرنے کا ذمہ لیتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، حضرت یعقوب نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اسے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، انہوں نے کہا اگر اس سے کھا گیا کوئی بھیڑیا جبکہ ہم ایک جمعیت ہیں طاقتور نوجوانوں کی، تو پھر ہم تو بڑے ہی خسارے والے ہوئے، پھر ہم کس کام کے، وہ دھیلے کے نہ ہوئے پھر۔
فلما ذهبوا به بہر حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کر لیا، جب وہ لے گئے اس کو، واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، اور جب انہوں نے اپنا یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ اب اسے اس اندھے کنویں یا کنویں کے جو ہے نچلے حصے میں ڈال دیں، وأوحينا إليه، اس وقت ہم نے یوسف کو وحی کی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، دیکھو یوسف گھبراؤ نہیں، ایک دن آئے گا کہ تم جتلاؤ گے انہیں آج کا یہ معاملہ، یعنی تمہیں ہلاکت سے سابقہ پیش نہیں آئے گا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور پھر آگے ایک وقت آئے گا کہ یہ پھر تمہارے سامنے مجرموں کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو وہ آئے روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس، قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، انہوں نے کہا ابا جان ہم گئے تھے ذرا دوڑ لگانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، اور ہم نے پھر صبح جو سامان اپنا تھا، کپڑے وپڑے وہاں چھوڑ دیا تھا یوسف کو، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے ایک بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ ہماری بات ماننے والے تو ہے نہیں، خواہ ہم کتنے ہی سچے ہوں۔ معلوم تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، لہٰذا کچھ زیادہ یعنی اجازت کے ساتھ نہیں کہہ رہے تھے، بس سرسری طور پہ کہہ دیا۔ وجاؤ علی قمیص بِدَمٍ کذب، اور ان کی قمیص پر وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک کام کو آسان بنا دیا، ایک بہت بڑا کام، برا کام تم کر آئے ہو، تمہارے نفسوں نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ فصبر جمیل، تو میرے لیے اور کیا چارہ کار ہے، میں صبر کروں گا، خوبصورت صبر۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بھی بات تم بیان کر رہے ہو اس پر تمہیں مدد جو چاہ سکتا ہو صرف اللہ سے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، اب آیا ایک وہ قافلہ، انہوں نے اپنے پانی والے کو بھیجا آگے۔ فارلا دلوا، اس نے اپنا جب ڈول نیچے لٹکایا، قال یا بشرا ھذا غلام، حضرت یوسف نے اس ڈول کو پکڑ لیا، اوپر آ گئے تو پانی کی بجائے یوسف چلے آ رہے، اس نے وہیں سے آواز لگائی یا بشرا ھذا غلام، بشارت ہو یہ تو ایک ہمیں غلام مل گیا، ایک لڑکا مل گیا، مطلب یہ کہ اسے بیچیں گے پیسے کھڑے کریں گے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا انہوں نے فوراً ایک قیمتی متاع سمجھ کر، ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے والی وارث آ جائیں ڈھونڈتے ہوئے اور ہمارے ہاتھ سے یہ دولت جاتی رہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ کو خوب معلوم تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ دیا انہیں مصر پہنچ کر، قافلہ جا رہا تھا عراق کی طرف سے آ کر مصر کی طرف، تو فلسطین راستے میں آتا ہے، وہاں یہ واقعہ ہوا ہے۔ وَاشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، بیچ دیا انہوں نے اسے بہت ہی چند ٹکوں پر اور بہت ہی گنتی کے دراہم پر۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس میں کافی قانع تھے، اس لیے کہ ان کی اپنی کوئی انویسٹمنٹ تو تھی ہی نہیں، وہ تو جو بھی تھا مفت کا مال تھا، تو جو بھی مل گیا نفع ہی نفع ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور جس شخص نے کہ مصر میں انہیں خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ، ان کی اچھی دیکھ بھال کرو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں نفع پہنچائے، ہم اسے بڑی قیمت کے اوپر پھر بیچ لیں، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اس طرح ہم نے یوسف کے لیے زمین میں تمکن، یہاں جم گئے اب عزیز مصر کے ساتھ، یہ بہت بڑا وہاں کا سرکاری افسر تھا، عزیز یعنی بہت ہی با اختیار، اس کے گھر میں اللہ نے پہنچا دیا اسے۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم انہیں سکھائیں معاملات کی تہ تک پہنچنا، ان کے دونوں معنی ہے، خواب کی تعویل اور معاملات کی تہ تک پہنچنا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ چونکہ ایک بہت بڑے سرکاری ملازم یا سرکاری عہدیدار کا مکان تھا، وہاں آمد و رفت رہتی تھی، ایلیٹ جو ہے سوسائٹی کی وہی وہاں آتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، یہ سنتے تھے، تو سارے مسائل ملکی حکومت کے جو بھی تھے بیرونی اندرونی، ان کے اندر جو ہے اس کی تربیت کا اللہ نے سامان کیا۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تو اپنے معاملے پر غالب ہے، جو کرنا چاہتا ہے کو گزرتا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، جب وہ اپنی جوانی کو، پختگی کو پہنچا، بلوغ کو پہنچا، ہم نے اسے حکم اور علم، حکمت اور علم دونوں چیزیں عطا کر دی۔ اس سے مراد نبوت بھی ہو سکتی ہے کہ نبوت عطا ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم جو نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں بدلہ دیتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلانے کی کوشش کی اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھے، ان کے نفس سے، یعنی انہیں برائی پر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور کہا جلدی کرو۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، انہوں نے فرمایا
پناہ اللہ کی، انہ ربی احسن مثوایا، یہاں دونوں امکانات ہیں، اللہ کے لیے کہا جا رہا ہو، اللہ میرا رب ہے، اس نے میرے لیے اتنا عمدہ بندوبست کیا، یہاں ٹھکانہ بنا دیا، اور یہاں اس معنی میں بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا جو شوہر ہے وہ میرا آقا ہے، میں اس کا خرید کردہ غلام ہوں، اور یہ کہ اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا اور میں اب اس کی عزت میں خیانت کروں، انہ لا یفلح الظالمون، یقین ایسے ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور وہ تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر نہ دیکھ لیتے اللہ کی طرف سے ایک خاص برہان۔ اب اس میں روایات یہ آتی ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب نظر آئے انہیں اچانک، کہ وہ اپنی دانتوں میں انگلی دیے ہوئے منہ پر رکھے ہوئے کھڑے ہیں، تو اس طریقے سے ان کا اشارہ مل گیا اور اب اپنے والد کو دیکھ کر وہ رک گئے۔ گویا کہ بربنائے بشریت شاید ان کے اندر بھی اس کا کوئی پیدا ہو جاتا، کوئی اعلان پیدا ہو جاتا، اگر وہ نہ دیکھ لیتے اپنے رب کی برہان۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اور یہ اس لیے تاکہ ہم دور کر دیں اس سے برائی کو، والفحشاء اور بے حیائی کو، انہ من عبادنا المخلصین، یقیناً وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھا جس کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ واستبق الباب، اب وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف، حضرت یوسف نے نکلنا چاہا اور یہ پیچھے دوڑی، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس نے پھاڑ دی ان کی قمیص ان کی پشت پر سے، پیچھے سے جب پکڑی قمیص کھینچا تو وہ پھٹ گئی۔ وعرف یا سیدہا لدى الباب، ان دونوں نے پایا اس کے خامد کو دروازے پر، گویا کہ وہ اب داخل ہی ہو رہا تھا کہ یہ پہنچے۔ قالت، اب اچانک دیکھیے یہ چرتر جس کو کہتے ہیں عورت کے، جیسے کہ وہ فرعون نے فوراً چال بدلی تھی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے مل کر سازش کی ہے، یہ تمہاری نورا کشتی تھی جو مقابلہ کر رہے تھے میرے دربار میں، ورنہ یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے موسیٰ جس نے تمہیں یہ سارا سحر سکھایا ہے۔ اس نے بھی فوراً پیکرا بدلا ہے۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا یسجن وعذاب علیم، اب اس نے کہا اپنے شوہر سے کیا سزا ہو سکتی ہے اس کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا چاہے، سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور شدید سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اب یہاں صفائی پیش کرنی پڑی حضرت یوسف کو، انہوں نے فرمایا اس نے مجھے پھسلانے کی کوشش کی تھی اپنے نفس سے، وشہد شاہد من اہلہا، اور اس بیوی کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس وقت وہاں پر موجود تھا، اس نے ایک گواہی دی، اس نے ایک بات کہی اور بڑی حق کی بات کہی۔ ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو یوسف کی قمیص سامنے سے پھٹی ہوتی، فصدقت وہو من الکاذبین، تو وہ سچی ہوتی اور یہ جھوٹا ہوتا۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جبکہ اس کی قمیص پھٹی ہوئی ہے اس کی پشت سے، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو وہ جھوٹی ہے حالانکہ اسی کے گھر والوں میں سے تھا، لیکن اس میں کلمہ حق کہا، انصاف کی بات کہی، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے یوسف یہ سچ ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب اس نے دیکھا عزیز مصر نے کہ قمیص تو جو ہے پشت سے پھٹی ہوئی ہے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، اس نے فوراً اپنی بیوی کو خطاب کر کے کہا یہ تمہاری ہی چالوں میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کی چالیں جو ہوتی ہیں وہ بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اب اس نے کہا کہ اب یہ معاملہ اسکینڈل جو ہے زیادہ پھیلنے نہ پائے، تو اے یوسف درگزر کرو اس معاملے سے، اسے یہیں پر ختم کر دو۔ یوسف عارض عن ھذا، اور بیوی سے کہا واستغفری لذنبک، اور اپنے گناہ کی معافی چاہو اللہ سے جس کو بھی وہ پوچھتے ہوں وہاں، انک کنت من الخاطئین، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم ہی تھی خطا کار۔ وقالت نسبۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاح النفس، اب یہ بات پھیل گئی شہر میں، ظاہر بات ہے بڑے گھرانے کی بیگمات، تو ان کا میں سے ایک کا اسکینڈل جو ہے نکل گیا، اور نکل کے پھر وہ بات جو ہے پھیل گئی، چرچے ہونے لگے، اور شہر میں عورتوں نے کہنا شروع کیا یہ عزیز اصل میں کہتے ہیں بہت با اختیار کو، تو چیف سیکریٹری ٹائپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی حکومت میں اس کی پوزیشن تھی کہ یہ جو عزیز ہے اس کی بیوی اپنے اس نوجوان غلام کے اوپر ریجھ گئی ہے، اسے پھسلانا چاہ رہی ہے، قد شغفہا حبا، اور اس پر مسلط ہو گئی ہے اس کی محبت، انا لنراہا فی ضلال مبین، اب تو دیکھتی ہے ان کو کہ وہ بڑی کوئی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، جب وہ اس نے عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام عام طور پر زلیخا مشہور ہو گیا ہے، جب اس نے، یہ قرآن میں کہیں نام نہیں ہے نہ احادیث صحیحہ میں ہے، جب اس نے سنا ان کی ان باتوں کو، اس لیے کہ آپس میں تو چلتی ہے رائیولریز جو ہے بیگمات کے اندر، وہ جو بھی چشمک تھی، اب ان کو موقع مل گیا ایک بات اس کے خلاف کہنے کا، تو جب اس نے سنا کہ یہ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، ارسلت الیہن، اس نے اب ایک طریقہ اختیار کیا، ان سب کو مدعو کیا دعوت پر، وآتت لہن متکئا، اور ایک مجلس کا انتظام کیا جس میں تکویے لگے ہوئے ہیں، آگے کھانے کی چیزیں رکھی ہیں، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ہر ایک کو ان میں سے
ایک چھری بھی رکھ دی گئی، اگر پھل رکھے ہوں گے ساتھ ہی چھریاں بھی رکھی ہے۔ وقال اخرج علیہن، اور حضرت یوسف کو حکم دیا اس نے کہ اب نکلو ذرا، آؤ یہاں پہ سامنے سب کے۔ فلما رأینہ، جب ان سب نے دیکھا ان کو، حضرت یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، تو ان کو ششدر رہ گئی وہ، وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ یہ ذرا تفصیل طلب مسئلہ، انگلیاں کیوں کاٹی؟ اچانک ہو سکتا ہے کہ ان کو دیکھ کر کوئی مبہوت ہوئی عورت اور غلطی سے اس کی انگلی جو ہے اس کے چھری سے کٹ گئی۔ حضرت یوسف متوجہ ہوئے ہوں گے، فوراً اس کی کوئی مرہم پٹی کری، تو اب سب نے چاہا کہ اب یہ اس کی یہ توجہ جو ہے ہم میں سے بھی ہر ایک کو ملے، تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹی، اس لیے کہ یہ قطعنا جو ہے یہ بغیر ارادے کے نہیں ہو سکتا، یہ باب تفعیل ہے۔ حاشا للہ ما ھذا بشرا، سب نے کہا بھائی اس میں تو حاشا للہ، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو اس قدر خوبصورت ہے، وجیح ہے، یہ تو فرشتہ ہے کوئی بہت باعزت۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس نے کہا عزیز مصر کی بیوی نے، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اب دھڑلے سے کہہ رہی ہے، بٹائی سے، میں نے اسے پھسلانا چاہا ہے اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن وہ جمع رہا، رکا رہا، ٹکا رہا۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر وہ نہیں کرے گا وہ کام جس کا کہ میں اسے حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، وہ لازماً جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یا پھر بہت ہی چھوٹے ہو کر رہے گا۔ قال، حضرت یوسف نے یہ ساری گفتگو سب کے سامنے ہو رہی بات، مطلب یہ کہ وہ سوسائٹی جو ہے، وہ اونچا معاشرہ جو ہے بیگمات کا، اس میں یہ چیزیں کچھ جیسے آج کلنٹن صاحب کی بات بھی جو ہو رہی ہے، تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہے اس نے کیا کیا، اعتراض سارا یہ ہو رہا ہے کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، اس نے وہ جو گواہی دی تھی اس میں جھوٹ کیوں شامل کیا، باقی کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ تو مطلب یہ کہ شغل ہے، ہو رہا ہے، ہوتا ہی ہے، سبھی کرتے ہیں۔ وہ اسی طرح کا معاملہ اس معاشرے کا اس وقت تھا، اس نے دھڑلے سے کہا۔ لیکن حضرت یوسف نے یہ بات سنی تو کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے، یہ سب کے سب تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی ہے، پہلے تو ایک تھی، اب تو یہ معلوم ہوا کہ یہ مصیبت بڑھ کر معلوم ہوا کہ ان سارے اونچے گھرانوں کی ساری خواتین کی مصیبت ہو جائے گی۔ یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر پروردگار تو نے ہی مجھ سے ان کی چالوں کو دور نہ کر دیا، اسب الیہن، اس کا اندیشہ ہے کہ کہیں میں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں، وَأَكُن مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کی دعا قبول کر لی اس کے رب نے، فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان سب کی چالیں جو ہے ان کو دور کر دیا، ہٹا دیا ان سے، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان لوگوں پر یہ بات کھلی، واضح ہوئی، منکشف ہوئی، ان کی یہ رائے بنی، اس کے بعد کہ انہوں نے یہ سارے حالات و واقعات دیکھ لیے، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ اسے کچھ عرصے کے لیے جیل میں ڈال ہی دیں، اس لیے کہ پبلک سیفٹی کا معاملہ ہے، اب تو یہ اس میں مصلحت اسی میں ہے، اب اس کو یہاں پہ رکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جو ہے اسکینڈل روز اٹھتا رہے گا، اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اس کے ساتھ داخل ہوئے قید خانے میں، جیل میں، دو اور نوجوان، وہ بھی ان کو بھی سزا ہوئی تھی۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا ان میں سے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ وقال الاخر، دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں اپنے آپ کو کہ میں سر کے اوپر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے۔ نبئنا بتاویلہ، ان کی ہمارے خوابوں کی تعویل جو ہے ہمیں بتاؤ۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ تم بہت نیک آدمی ہو۔ بہرحال انہوں نے بھی جان لیا ہوگا یہ ہماری طرح کا مجرم نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی اور ہی طرح کا انسان ہے، تو اس میں انہوں نے پھر رجوع کیا۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ تمہارا جو روزانہ کا راشن آتا ہے، جب اس کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعویل بتا دوں گا۔ تھوڑا سا وقت انہوں نے بورو کیا، انہیں کچھ تبلیغ کرنے کے لیے، تلقین کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے۔ یہ تبلیغ اور تلقین کا بڑا فطری طریقہ ہے، اگر آپ کا کوئی رابطہ ہوتا ہے، کوئی آپ کی طرف رجوع کرتا کسی وجہ سے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیے اسے کوئی حق بات پہنچانے کے لیے۔ قبل ان یاتیکما، کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہے اس علم میں سے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، مجھے کوئی غرور نہیں ہے، مجھے اپنے گھمنڈ نہیں ہے، یہ میرے رب کی دین ہے اور عطا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، دیکھو میں نے ترک کر دیا ہے اس قوم کا طریقہ یا مذہب
کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پر، آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. یعنی اس وقت مصر میں جو بھی لوگ تھے وہ اللہ کے ماننے والے تھے، نہ ہوں گے ان کے بت ہوں گے اور کوئی معبود ہوں گے، ستارہ پرستی ہوگی، اور نہ ہی آخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود تھا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، اور میں نے تو اب یوں سمجھیے کہ شعوری طور پر اختیار کر لیا ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو. میرے وہ آباء و اجداد کون ہیں؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ، ہمارے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک ٹھہرائیں. ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر. ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمارا اونچا مقام ہے، مرتبہ ہے، اور ہم اس شرک جیسی گندگی کے اندر مبتلا ہو جائیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن یہ کہ اکثر لوگ جو ہے شکر نہیں کرتے کہ اللہ نے انہیں کتنا مقام دیا ہے. فرشتوں سے تو انہیں سجدہ کرا دیا حضرت آدم کو، اب کوئی فرشتے کو پوجنے لگے تو اس سے بڑا احمق کون ہوا. اسی اعتبار سے جنوں کو چھوڑ کر تو آدم کو خلافت دی گئی زمین کی، اب آپ جنوں کو پرستش کرنے لگے تو آپ سے بڑھ کر احمق کون ہوا. پھر کل کائنات پیدا کی گئی انسان کے لیے، خلق لکم ما فی السماوات والارض جميعا، لیکن اب بھوری چیزوں کو ہم پوجنا شروع کر دیں، سورج کو بھی اور چاند کو بھی. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے میرے جیل کے دو ساتھیوں ذرا سوچو غور کرو، یہ بہت سے معبود بہتر ہے یا ایک معبود ام اللہ الواحد القہار، اللہ جو اکیلا ہے اور اکیلا ہی کل کائنات پر چھایا ہوا ہے، قابو یافتہ ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، اس کو چھوڑ کر جو چیزیں تم پوج رہے ہو جو معبود ہیں، یہ کچھ نام ہے جو تم نے دھر لیے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے کچھ نام دھر لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں. یہی پھر ہمارے ہاں جو اسلام کی پولیٹیکل تھیوری ہے اس میں یہی بات اس طور سے آتی ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے، سوورنٹی بلانگز ٹو اللہ. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی متعال آزری. کسی انسان کے لیے حاکمیت کا تصور ہی شرک ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو، نمرود ہو، فرعون ہو، یا یہ کہ عوام ہو، وہ تو سب غلط ہے. نجاست تو نجاست رہے گی، ایک فرد میں ہو یا 1,00,000 کے اندر اس کو تقسیم کر دیجئے، نجاست تو نجاست رہے گی. تو یہ جو جمہوریت ہے جو بہت ہی لال پری ہے اس دور کی، بہت محبوب نظام ہے، یہ شرک ہے اگر وہ پاپولر ساورنٹی پر بیسڈ ہے. لیکن ڈیوائن ساورنٹی کے نیچے لوگوں کے باہمی مشورے سے حکومت کا بننا یہ بالکل ٹھیک ہے کہ حکم دینے کا اختیار شریعت جو ہے وہ اللہ کی ہوگی، بالادست ہوگی. جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے باہمی مشورے سے معاملہ طے کریں گے. یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی. ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کو نہیں پوجو گے. ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا راستہ، سیدھا دین یا قائم رہنے والا دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں، تم میں سے ایک جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، وہ تو اپنے آقا کو یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس کا ساقی بنے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہوگا فَيُسْلَبُ، اسے سولی دے دی جائے گی. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، جب سولی پر لٹکا ہوا ہوگا تو اس کا سر میں سے جو بھیجا ہے اس کو پرندے ٹھونگے مار مار کر، یہ ہوتا تھا سولی جو چڑھ جاتے تھے چونکہ وہی لٹکے رہتے تھے تو پرندے آتے تھے ٹھونگے مار کر اس کے اسکیلپ کے اندر سوراخ کر کے، تو خوب بڑی جو ہے وہ برین ٹیشو جو ہے اس کو کھاتے تھے. قُضِیَ الْأَمْرُ الَّذِی فِیہِ تَسْتَفْتِیَانِ، جو معاملہ آپ دونوں نے پوچھا تھا وہ اس کا معاملہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. وَقَالَ لِلَّذِی ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ، اور انہوں نے کہا حضرت یوسف نے اس شخص سے کہ جس کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ یہ نجات پا جائے گا، نجات پائے گا تبھی جائے گا، ساقی بنے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا. اذکرنی عند ربک، کبھی موقع ملے تو اپنے آقا اپنے رب یعنی اپنے بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا. فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے بھلائے رکھا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، وہ کرنا بھول ہی گیا، وہاں سے آزاد ہو کر گیا بھی اور جو بھی تھے وہ اس کو منصب بھی مل گیا، بھول گیا. فلبث فی السجن بضع سنین، تو پھر حضرت یوسف جو ہے جیل میں پڑے رہے قید خانے میں کئی سال. بضع کا اطلاق 9 تک پر ہوتا ہے، یعنی 9 سے کم، لیکن یہ کہ بہرحال متعدد سال وہ پڑے رہے. وقال الملک، اب یہ نیا باب آ رہا ہے اس داستان کا،
کہا بادشاہ نے، اور یہ بادشاہ کون تھا اس زمانے کا؟ اس زمانے کے بادشاہ کے لیے یہاں لفظ فرعون نہیں آ رہا، یہ نوٹ کر لیجئے. یہ جو فیروز ہے، فرائنا، ان کی ڈائنسٹیز ہیں بہت سی، اور درمیان میں ایک وقفہ آیا تھا کہ جس میں صحرائے عرب ہی سے قوم نے آ کر قبضہ کر لیا تھا مصر پر، اور ان کو پھر فرائنا نہیں کہا جاتا، وہ ہکسوس کنگز کہلاتے ہیں، چرواہے بادشاہ، کیونکہ وہ آئے تھے ریگستان سے جہاں پہ وہ بھیڑیں بکریاں پالی جاتی ہیں، چرواہے کی زندگی ہوتی ہے، انہوں نے آ کے قبضہ کر لیا تھا. وہی بادشاہ اسی خاندان کا تھا جب حضرت ابراہیم نے سفر کیا تھا مصر کا، اور اسی خاندان کا یہ بادشاہ تھا جبکہ یہ حضرت یوسف کا معاملہ ہو رہا ہے، جبکہ حضرت یوسف جو عزیز مصر کے ہاں پہنچے. انہوں نے جو لوکل مصری تھے، اصل کاپٹکس قبطی، ان کو تو گویا کہ دبایا ہوا تھا، اور ایک باہر کی حکومت ان کے اوپر آ کر حکمرانی کر رہی تھی، جیسے انگریز ہم پر کر رہے تھے. تو اس لیے یہاں پر لفظ فرعون نہیں آیا ہے، ملک آیا ہے. فقال الملک انی اری سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف. اب کہا بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اپنے خواب بیان کیا، میں دیکھتا ہوں 7 گائیں ہیں کہ جو بڑی موٹی تکڑی ہے، یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا گئی، ہڑپ کر گئی 7 گائیں جو بڑی دبلی پتلی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 بالیاں ہیں، جو بھی وہاں پہ اس کا گندم ہوگی، جو بھی چیز اس کی بالیاں میں دیکھتا ہوں 7 ہے، بڑی بھری ہوئی بھرپور، اور وہ تر و تازہ بھی ہے، اور اسی طرح 7 ہے جو سوکھی ہوئی ہے. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اے میرے درباریوں، اب مجھے ذرا اپنے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم واقعتاً تعبیر الاحادیث اور تعبیر خواب کے ماہر ہو. قالوا اضغاث احلام، ان کا یہ تو منتشر خیالات ہے، وہ جو نفس کے خیالات ہوتے ہیں، جو فرائڈ نے جس کو موضوع بنایا ہے اپنا، اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، کوئی خاص خواب نہیں ہے باماری. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم اگر کوئی اچھا خواب، بڑا خواب، واقعی خواب ہو تو اس کی تعبیر تو ہم بتا سکتے ہیں، یہ پریشان خیالیاں جو ہے ان کی کوئی تعبیر ہم نہیں دے سکتے. وقال الذی نجا منہما، اب وہ جو شخص شراب پلانے پر معمور تھا اور وہ وہاں سے نجات پا گیا تھا، وَذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے اتنی مدت کے بعد اچانک یوسف یاد آ گیا کہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی، میرے خواب کی وہ صحیح نکلی، تو میں ان کو ریفر کروں. انا انبئکم بتاویلہ، اس نے کہا میں بتاؤں گا اس کی تعبیر آپ کو، فارسلون، تو ذرا مجھے مہلت دو، مجھے جانے دو، مجھے بھیجو ذرا جیل خانے میں جہاں ایک یوسف نامی شخص پڑا ہوا ہے. اب وہاں پہنچ گیا. یوسف ایھا الصدیق، اس نے کہا یوسف اے نہایت راست باز انسان. دیکھیے یہ میں نے بتایا تھا آپ کو، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ویسے تو یہ نہیں ہے لیکن چونکہ وہ تو نبوت سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ تو ان کو ایک راست باز انسان صدیق کے نام سے پکار رہا ہے. یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان، ذرا ہمیں فتویٰ دیجیے، بتائیے حقیقت کیا ہے کہ 7 گائیں ہیں جو بڑی موٹی تارا ہے، یاکلہن سبع عجاف، انہیں ہڑپ کر گئی 7 جو بہت دبلی ہیں، وسبع سنبلات خضر، اور 7 ہے ہری بالیاں، واخر یابسات، اور دوسری ہے سوکھی ہوئی، لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون، تاکہ پھر میں لوٹ کر جاؤں لوگوں کے پاس تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. قال تزرعون 7 سنین دابا، حضرت یوسف نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، جو مسئلہ پیدا ہونے والا تھا اس کا حل بھی بتا دیا، اسکیم پوری دے دی، تجویز پوری دے دی. یعنی کہنا اصل میں یہ تھا کہ 7 سال تو تمہارے ہاں فصل بہت اچھی ہوگی، پھر 7 سال کا بہت بڑا قحط پڑے گا، لہذا اس کے لیے کیا کرنا ہے وہ سمجھا رہے ہیں. تزرعون 7 سنین دابا، تم 7 سال تو خوب دل لگا کر محنت سے کھیتی باڑی کرو. یہ دابا جو ہے وہ پنجابی کا دب کے وہاں میرا خیال ہے کہ اس کے قریب ہی ہے، وہیں سے کہیں یہ لفظ پنجابی میں آ گیا ہے. تو 7 سال تو یہ کہ خوب جو ہے زور لگا کر محنت کر کے کھیتی باڑی کرو. فما حصدتم، اب جو بھی تمہیں فصل حاصل ہو، فذروہ فی سنبلہ، تو اسے اس کی بالیوں ہی میں چھوڑ دو، چھڑو نہیں، ان کو نکالو نہیں دانا، اس لیے کہ بالیوں میں جب رہتا ہے دانا تو اس کو کیڑا خراب نہیں کر سکتا. باہر نکال کر آپ سٹور کریں گے تو پھر اس کے اوپر کیڑا آ سکتا ہے، وہ خراب کر سکتا ہے. الا قلیلا مما تاکلون، جیسے جیسے ضرورت ہو راشننگ کرو، جتنا نکالنا ہو چھڑا اس کو اور کھا لیا، لیکن یہ کہ پہلے سے سب کو چھڑ کر اور پھر وہ بند کیا جائے وہ ٹھیک نہیں. ثم یاتی من بعد ذلک صبر شداد، اس کے بعد 7 سال آئیں گے بہت سختی کے، بہت سختی کے. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ سب کھا جائیں گے اس چیز کو جو تم نے اس کے لیے فراہم کی تھی، یعنی جو بھی تم نے جمع کیا تھا اناج وغیرہ وہ سارا اس دور میں ختم ہو جائے گا. الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جس کو تم رکھ لو گے آئندہ بیج کے لیے.
ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، پھر اس کے بعد 7 سال کے بعد پھر وہ سال آئے گا کہ پھر اس میں بارش ہوگی اور لوگوں کو جو ہے ان کی پیاس بجھائی جائے گی، وفیہ یعصرون، اور پھر اتنی اچھی فصل ہوگی، انگوروں کی فصل بھی ہوگی کہ انگوروں سے تم شراب بھی کشید کرو گے۔ وقال الملک اوتونی بہ، اب یہ آ کر اس شخص نے بتایا بادشاہ کے دربار میں، تو بادشاہ متاثر ہوا، اس نے کہا اس شخص کو تو میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءہ الرسول، اب جب پیغامبر آیا جیل میں، قال ارجع الی ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتী قطعن ایدیہن، تو جب وہ آیا تو انہوں نے کہا کہ لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کی طرف، پہلے ان سے یہ سوال کرو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، ان کی چال سے میرا رب خوب واقف ہے۔ یعنی چونکہ ظاہر بات ہے جب جیل میں ڈالا تھا کوئی نہ کوئی الزام تو لگایا ہی ہوگا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں تو متہم ہوں، مجھ پر الزام لگا ہوا ہے، جب تک میں بری نہیں ہوتا اس الزام سے، مسئلہ کیا تھا اس کی چھان بین کرو۔ اب بادشاہ تک چونکہ بات پہنچ گئی ہے، لہذا بادشاہ کو تو اختیار ہے کہ پوری تصدیق کرے، پوری سب کی پیشی ہو جائے، جب بیانات لے، تو وہ چاہتے تھے کہ میرا دامن جو ہے یہ جو مجھ پر داغ لگا ہوا ہے اس سے پہلے پاک ہو تو پھر میں آؤں گا۔ اب اس نے بلا لیا بادشاہ نے سب ان خواتین کو، قال ما خطبکن اذا وطن یوسف عن نفسہ، کیا مسئلہ تھا، کیا معاملہ تھا آپ لوگوں کا، آپ خواتین کا، جبکہ آپ لوگوں نے پھسلانے کی کوشش کی تھی یوسف کو اس کے نفس سے۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، کا حاشا للہ، ہمارے علم میں اس کی جانب سے کوئی برائی نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی برا اقدام نہیں ہوا، کوئی اس کی طرف سے بری حرکت نہیں ہوئی، کوئی برا اشارہ نہیں ہوا۔ قالت امرأۃ العزیز، اب کہا اس عزیز کی بیوی نے، الآن حصحص الحق، اب تو حق واضح ہو ہی گیا، پردہ چاک ہو ہی گیا۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو اس پر ڈورے ڈالے تھے اور میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی اس کے جی سے، وإنہ لمن الصادقین، اور یقیناً وہ سچا ہے، وہ پاک باز ہے، اس پر کوئی الزام نہیں۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، اب اس میں کافی آرا ہے اس آیت کے اندر کہ یہ کس کا قول ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہ حضرت یوسف ہی کا قول ہے کہ میں نے یہ اس لیے وضاحت کروا دی تاکہ معلوم ہو جائے اس عزیز مصر کو کہ میں نے خیانت نہیں کی، اس کی عصمت و عفت پر کوئی میں نے خیانت کا کوئی نظر بد نہیں ڈالی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْكَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی جو تدبیریں ہیں انہیں کامیاب نہیں کرتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، ویسے میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میرا نفس بھی برائی کی ترغیب دیتا ہے، میں بھی انسان ہوں، بشر ہوں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اسے بری نہیں سمجھتا۔ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یقیناً نفس کا تو کام ہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دے۔ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، یقیناً سوائے اس کے کہ جن پر کہ اللہ کا رحم ہو جائے میرے رب کا۔ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً میرا رب غفور و رحیم ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ اسی زلیخا کا قول ہے کہ میں نے یہ ڈنکے کی چوٹ آج اس دربار کے اندر اپنی جو بات مان لی ہے، گناہ مان لیا، اس لیے تاکہ یوسف کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے اس سے خیانت نہیں کی ہے کہ میں اس پر الزام لگاؤں، میں نے جو بات کہی ہے اپنا گناہ مان لیا ہے، باقی میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتی، یقیناً میرا نفس جو ہے اس نے مجھے برائی ہی کی تلقین کی تھی۔ دونوں ترجمے یہاں ممکن ہیں۔ وقال الملک اوتونی بہ استخلصہ لنفسی، اب کہا بادشاہ نے لاؤ اسے میرے پاس، میں تو اسے اپنا خالص اپنے لیے کر لوں گا، اپنا مصاحب بنا لوں گا، میرے پاس ہی وہ رہے، میرے قریب رہے۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین، جب اس نے گفتگو کی تو کہا بادشاہ نے کہ اے یوسف اب تم ہمارے پاس رہو گے اور مکین اور امین ہوگے، اور تم جو ہے امانت دار بھی ہوگے، اور تمہیں یہاں تمکن حاصل ہوگا، قوت حاصل ہوگی، حیثیت حاصل ہوگی۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف نے خود پیشکش کی کہ مجھے زمین کا سارا بندوبست سونپ دو، مجھے ذمہ دار بنا دو زمین کے سارے بندوبست کا، سارے خزانوں کا۔ انی حفیظ علیم، میں یقیناً حفاظت کرنے والا بھی ہوں، جاننے والا بھی ہوں، میں جانتا ہوں یہ کیٹاسٹروفی جو آنے والی ہے، جو اتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے، 7 سال کا مسلسل جو قحط آنے والا ہے، اس سے پہلے کیا تدبیر کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، مجھے اس کی مہارت بھی ہے اور مجھے اس کا علم بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، اس طرح ہم نے یوسف کو تمکن عطا کر دیا فی الارض، زمین میں، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہاں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے۔ اب ظاہر بات ہے اب تو بادشاہ کا منظور نظر ہے تو گویا کہ پوری مملکت اس کے ڈسپوزل پر ہے، جہاں چاہے وہ اپنا ڈیرا بنا لے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے حصہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور جو تقوی کی روش اختیار کریں۔
وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون. اب یہ سمجھیے 7 سال نہیں بلکہ 10 سال گزر گئے. 7 سال خوشحالی کے گزر گئے. اب جو ہے وہ قحط کا دور آ گیا، اور اب چونکہ سب کو معلوم تھا کہ مصر میں بندوبست ہے کہ کچھ نہ کچھ جا کر راشن وہاں سے لیا جا سکتا ہے، تو آس پاس کے جو یہ ممالک تھے، اور یہ قحط جو ہے بہت بڑے علاقے کے اوپر تھا، تو مختلف جگہوں سے لوگ آتے تھے اور وہاں سے کچھ راشن لے کر جاتے تھے، کچھ اپنے پاس جو بھی کوئی پونجی ہے وہ دے کر، قیمت دے کر. تو اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی پہنچ گئے مصر میں وہاں سے اناج لینے کے لیے. فدخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے، پیشی ہوئی ان کی حضرت یوسف کے سامنے. فعرفہم، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا. وہم لہ منکرون، لیکن وہ لوگ اسے نہیں پہچان پائے. ولما جہزہم بجہازہم، جب حضرت یوسف نے ان کو ان کا ساز و سامان دے دیا، قال اتونی باخ لکم من ابیکم، کہا کہ اب اگلے سال جب لینے آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو جو تمہارے باپ سے تمہارا بھائی ہے، ماں سے نہیں ہے، سوتیلا بھائی ہے، اسے بھی لے کر آنا. انہوں نے کہا ہوگا کہ ایک بھائی ہمارا اور بھی ہے، اس کا بھی خاندان ہے، اس کے بھی بچے ہیں، تو وہ غالباً پر فیملی ایک اونٹ پر جتنا آ سکتا ہے اناج، یہ انہوں نے پیمانہ بنا لیا تھا. اونٹ کا، ایک اونٹ کا لوڈ، 1 camel load فار ایچ فیملی، یہ وہاں سے راشننگ ہوتی تھی. تو اس فیملی کے لیے بھی انہوں نے لیا کہ ایک بھائی ہمارا ہے جو نہیں ساتھ آ سکا. انہوں نے کہا کہ اب اگلی دفعہ آپ اسے لے کر آنا. الا ترون انی اوفی الکیل، تم دیکھتے نہیں میں پیمانہ پورا بھر کر دے رہا ہوں. وانا خیر المنزلین، اور میں تو بہت ہی مہمان نواز ہوں، آپ لوگوں کا بھی میں نے آؤ بھگت کی ہے. فإن لم تأتونی، اگر تم اس کو لے کر نہ آئے، فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تو پھر وہ پیمانہ جو ہے نہیں ملے گا، اور پھر میرے پاس میں مت آنا، میرے قریب مت پھٹکنا. قالوا سنراود عنه اباه، انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے، پھسلائیں گے اس کے باپ کو. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کریں گے، کر کر دیکھیں گے. وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، اور کہا حضرت یوسف نے اپنے نوجوانوں سے جو بھی وہاں کام کرنے والے تھے، یہ جو کچھ پونجی لے کر آئے تھے اس گندم کی قیمت کے طور پر دینے کے لیے، جو سیرا سے آئے ہوں گے تو کیا لائے ہوں گے، کوئی اون لے آئے ہوں گے، کوئی اور اس طرح کی چیزیں کہ جو بدوی زندگی کے اندر ان کی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں. تو فرمایا انہوں نے کہ یہ ان کے ہی بوروں کے اندر واپس ڈال دو. جب وہ بھر رہے تھے اپنے وہ کھتے اس کے گندم کے، تو وہ ان کے اندر ڈال دو. لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ پہچانے جب پہنچ جائے. اذا انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، اپنے گھر والوں کے پاس پہنچے تو پھر دیکھیں کہ میں نے تو ان کی قیمت بھی واپس کر دی ہے، تو میں احسان مند ہوں، اور پھر وہ میری اس بات کو پورا کریں اور اپنے بھائی کو لے کر آئے. فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹ کر پہنچے اپنے والد کے پاس یعنی حضرت یعقوب کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، انہوں نے کہا ابا جان ایک پیمانہ ہم سے روک لیا گیا، یعنی اس بھائی کا پیمانہ نہیں ملے گا اگلی دفعہ اگر ہم لے کر نہ گئے. فرسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے نقل، تاکہ ہم اس کے حصے کا بھی راشن لے کر آئیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. قال هل آمركم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تمہاری امانت میں دے دوں اس کو، جیسے کہ تمہاری امانت میں دیا تھا میں نے اس کے بھائی کو پہلے. یوسف کو بھی اسی طرح تم لے گئے تھے، اور پھر جو ہے، اور حضرت یعقوب کو یہ اندازہ تو تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہے، باقی تفصیلی حالات ان کو معلوم نہیں تھے، روتے رہتے تھے ان کی محبت میں، فراق میں. قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظا، تو ساری حفاظت بہتر کرنے والا تو اللہ ہی ہے، وهو ارحم الراحمین، وہ تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. ولما فتحوا متاعهم، جب انہوں نے اپنا ساز و سامان کھولا، وجدوا بضاعتهم ردت اليهم، دیکھا انہوں نے کہ ہماری تو پونجی بھی ہمیں واپس کر دی گئی. قالوا یا ابانا ما نبغي، اب انہوں نے خاص طور پر زور دے کر کہا حضرت یعقوب ابا جان ہمیں اور کیا چاہیے، ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا، یہ جو پونجی ہم لے کر گئے تھے وہ بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے جا کر راشن لے کر آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور یقیناً ایک اونٹ کا راشن جو ہے، ایک اونٹ کا بوجھ وہ ہم مزید لے کر آئیں گے. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، حضرت یعقوب نے فرمایا میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس بنیامین کو تمہارے ساتھ. حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم اللہ کا حلف اٹھا کر، قسم کھا کر مجھ سے وعدہ کرو، لتأتوننی بہ، تم اسے لازماً واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تم سب کا گھیراؤ ہو جائے، گھیر لیا جائے، کوئی آفت ایسی آ جائے تم سب ہلاک ہو جاؤ، کوئی حملہ کر دے تمہارے قافلے کے اوپر، تم سب کو ہلاک کر دے، وہ بات دوسری ہے، ورنہ تم اس کو لے کر آؤ گے. فلما آتاہم موثقہم، تو جب انہوں نے وہ اپنی قسم کو دے دی، وعدہ پورا،
وقال اللہ علی ما نقول وکیل، تو ان کا کہ اللہ ہمارے درمیان وہ گواہ ہے اور نگہبان ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور کہا انہوں نے دیکھو میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقۃ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ لوگ دیکھیں گے 11 بھائی برابر کے جوان جو ہیں آ رہے ہیں کڑیل، تو تم پر کوئی نیت نہ بری ہو جائے، کسی اور طرح کی جو ہے تمہارے گزن نہ پہنچائے، تو مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں تمہیں اللہ کی طرف سے تو کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آنی ہے وہ تو آئے گی۔ ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار تو سارا اللہ ہی کے پاس ہے۔ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، میرا توکل اور بھروسہ اسی پر ہے، اور اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اب جب وہ داخل ہوئے مصر میں جیسے کہ ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، یعقوب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ارادے کو سے تو ان کو نہیں بچا سکتا تھا، الا حاجة في نفس یعقوب قضاها، ہاں ایک ضرورت پیدا ہوئی یعقوب کے دل میں، اس نے پورا کر لیا، یعنی حفاظتی تدبیر ایک ان کے لیے جو بھی ان کے ذہن میں آئی انہوں نے پورا کر لیا۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، یقیناً وہ بہت صاحب علم تھا اس بارے میں جس کا علم ہم نے اسے دیا ہوا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا علم دیتا ہے، انبیاء کا علم ہو، ملائکہ کا ہو، اولیاء اللہ کا ہو، وہ سب کا سب جو ہے محدود ہے، جو اللہ دیتا ہے وہ علم ہے۔ الا لما علمناه ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى اليه اخاه، اب جب وہ داخل ہوئے حضرت یوسف کے ہاں پیش ہوئے، انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دے دی، اپنے پاس بلا لیا، اور خاموشی سے اور خفیہ طور پر کہا قال انی انا اخوک، دیکھو میں تمہارا بھائی ہوں یوسف، بڑا بھائی تمہارا۔ فلا تبتئس بما كانوا يعملون، اب رنجیدہ اور غمگین نہ ہو جو کچھ یہ کرتے رہے، یعنی یہ کہ میرے پیچھے بھی تمہیں یقیناً ستایا ہوگا انہوں نے، لیکن تمہاری سختی کے دن اب ختم ہو چکے ہیں، اب میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا۔ فلما جہزهم بجهازهم، جب وہ سارا سامان ان کا پھر تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو ایک پیالہ یا پیمانہ جو ہے وہ رکھ دیا اپنے بھائی کے کجاوے میں، جو اس کا جو بورا تھا اس کے اندر داخل رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، اور پھر ایک پکارنے والے نے، جب یہ چلے ہیں قافلہ واپس روانہ ہوا، کسی نے پکار لگائی ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم تو چور ہو۔ قالوا اقبلوا علیہم ماذا تفقدون، وہ ایک دم بھوچکے رہ گئے، انہوں نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھا کیا چیز آپ کی گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، ہم بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ اب گم ہو گیا، وہ شاید پیمانہ بھی سونے کا بنا ہوا ہو، بادشاہ کا پیمانہ۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، دیکھو جو بھی وہ پیمانہ لا کر ہمیں دے دے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ، ایک کیمل لوڈ مزید مل جائے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، ان کا کہ اب یہ چونکہ صداقت ہے اس لیے کس زور سے کہے تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، آپ لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ ہم یہاں پر زمین میں فساد مچانے نہیں آئے، وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، ہم ہرگز چور نہیں ہے۔ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ، کہا ان کے کارندوں نے حضرت یوسف کے، تو اگر تم جھوٹے نکلے تو پھر کیا سزا ہوگی اس کی؟ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ، انہوں نے کہہ دیا کہ اس کی سزا، اس کا بدلہ جس کے بھی بورے میں سے وہ نکل آئے وہی اس کی جزا ہے، یعنی اسے آپ رکھ لیں اپنے پاس، اپنا غلام بنا لیں، وہ خود جو ہے اس کا بدلہ بن جائے گا۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی چور کو جب تک کہ اس کی چوری وغیرہ کا مال جو ہے اس سے پوری طرح برآمد نہ ہو یا اور اسے سزا پوری نہ مل جائے، پھر وہ جس کی چوری کی تھی اس کی تحویل میں ڈوب دے دیا کرتے تھے کہ یہ تمہارا غلام ہے۔ اب کذالک نجزی الظالمین، ہم اسی طریقے سے ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے اخوت یوسف کا۔ فبدا بأوعیتہم، تو اب انہوں نے تلاشی دینی شروع کی، تو دوسرے بھائیوں کے بوروں کو پہلے دیکھا، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی بنیامین کے اس بورے سے پہلے، ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال لیا اس کو، پیمانے کو یا اس پیالے کو اپنے بھائی کے بورے میں سے۔ کذالک کدنا لیوسف، اب یہاں چونکہ ایک احتمال آتا ہے نا کہ نبی نے ایک ایسی شکل اختیار کی جس میں دھوکے کی بات بھی بن جاتی ہے، ایک طرح کا جھوٹ بن جاتا ہے، اللہ اسے اپنے ذمہ لے رہے، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یہ چال یوسف کو بتائی۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات آ جاتی ہے اور جس میں کسی کا نقصان تو نہیں ہوا، کسی کے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس کے لیے نقصان کا موجب بنی ہو، تو کذالک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک،
یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو روک سکتے بادشاہ کے دین کے مطابق. یہاں دین سے مراد ہے قانون سلطنت. وہاں جو نظام سلطنت تھا، حضرت یوسف جو ہے اب ایک بہت بڑے عہدیدار تو تھے، چاہے آپ انہیں کہہ دیں کہ وہ فوڈ منسٹر تھے یا ایگریکلچر منسٹر تھے، لیکن بادشاہ تو وہی تھا جس نے خواب دیکھا تھا. بادشاہ کا نظام تھا، اس کا قانون تھا، اس قانون میں روک نہیں سکتے تھے اگر حضرت یوسف چاہتے اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا. اجنبی تھا، ایلین تھا، وہ آیا تھا، یہاں پہ اسے زبردستی روکا نہیں جا سکتا. لیکن اس طریقے سے اللہ نے شکل پیدا کروا کر خود ان کے منہ سے کہلوا دیا کہ اس کو روک لو آپ اپنے پاس، جس کے بھی اس بورے میں سے سامان نکل آئے. تو وہ دین الملک کے لفظ کو یہاں یاد اچھے طرح دیکھیے کہ دین سے مراد پورا نظام ہوتا ہے، وہ بادشاہی نظام، امپیریل نظام، کہ جس میں ایک بادشاہ کا جو ہے اختیار مطلق ہے، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہے، وہ ہے دین الملک. اور دین اللہ، جہاں اللہ کا اختیار مطلق ہے، حاکمیت اس کی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. اور آج کی جمہوریت کیا ہے؟ یہ دین جمہور ہے، کیونکہ ساورنٹی بلانگس ٹو دی ماسز، پاپولر ساورنٹی، تو دین جمہور ہے. تو یہ تین الفاظ ذہن میں رکھیے. دین جمہور تو خیر قرآن میں کہیں نہیں آیا ہی، تو قیاس سے میں نے اس کو بنایا. دین اللہ جو ہے وہ بھی قرآن میں ہے اور دین الملک بھی ہے. نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور یقیناً ہر صاحب علم سے اوپر اور صاحب علم موجود ہے. قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. اب انہوں نے کہا، ان کی جو کمینگی ہے ابھی گئی نہیں ہے، کہا اچھا اس نے چوری کی ہے، اگر اس نے کی ہے تو اس کا ایک بھائی اور بھی تھا، اس نے بھی چوری کی تھی، یعنی حضرت یوسف. اب وہ پھر کہہ رہے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو اس کو چھپا لیا یوسف نے اپنے جی میں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور اس کو ظاہر نہیں ہونے. غصہ تو آیا ہوگا، ایک دم قرارا آیا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کو، جب یہ ایک نئی بات بھی کہہ دی ہے میری طرف جو ہے وہ چوری کا الزام بھی لگا دیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اپنے دل میں انہوں نے کہا تم ہو زیادہ خراب اور گندے اپنے کردار میں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، جو کہ تم کہہ رہے ہو اللہ سے خوب واقف ہے. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا کہ اے صاحب اختیار، یقیناً اس کا ایک باپ ہے جو بہت ہی بوڑھا ہے. فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر رکھ لیجئے. انا نراک من المحسنین، ہم تو دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، بہت صالح ہیں، آپ ہماری اس درخواست کو قبول کریں، اس کو جانے دیجئے، ہم میں سے ایک کو رکھ لیجئے. قال معاذ اللہ ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ کہ ہم سے جس کے پاس ہمارا مال برآمد ہوا ہے اس کے سوا کسی اور کو اپنے پاس رکھے. انا جل ظالمون، پھر ہم تو ظالم ہو جائیں گے. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب مایوس ہو گئے حضرت یوسف کی اس قول پر، اب وہ علیحدہ ہو کر انہوں نے آپس میں سرگوشی کی. قال کبیرہم، اب یہ وہی ہے یہودا جس نے پہلے بھی کہا تھا کہ قتل نہ کرو یوسف کو. قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہا اس نے کہ تمہیں یاد ہے ابا جان نے ہم سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قسم کھاتے ہوئے. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے بھی تم جو زیادتی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں اس کو بھی یاد کرو. فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی، میں تو اس جگہ سے ٹلوں گا نہیں جب تک کہ ابا جان کی صراحت کے ساتھ اجازت نہ آ جائے. اور یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، موت آ جائے، میں اب جا کر اپنے والد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، میں تو یہی رہوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس، والد کے پاس، حضرت یعقوب کے پاس. فقولوا، اور کہو یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، ہم نہیں کوئی گواہی دے سکتے سوائے اس کے جو ہمارے علم میں آیا، ہمیں کیا معلوم کیا ہوا ہے واقعہ. لیکن صورت یہی بنی ہے کہ اس کے بورے میں سے وہ بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ برآمد ہوا ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، ذرا اس بستی والوں سے آ کے پوچھ لیجئے جہاں پہ کہ ہم تھے، جہاں یہ ماجرا ہوا ہے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم آئے تھے، ہم نے سفر کیا تھا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. اب دیکھیے یہاں کیونکہ سچے ہیں تو کتنے زور شور کے ساتھ اپنی صداقت کی پیٹ کر رہے ہیں. حضرت یوسف کے معاملے میں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، آپ ہماری بات مان کے نہیں دے گے چاہے کتنے ہی سچے ہو. وہاں کوئی لمبی چوڑی بات انہوں نے کی، لیکن یہاں کر رہے ہیں اس لیے کہ سچے ہیں فی الواقع. قال بل سولت لكم انفسكم امرا، بات وہی کی حضرت یعقوب نے، نہیں تمہارے نفسوں نے جو نے تمہارے لیے پھر ایک بڑے کام کو آسان بنا لیا ہے.
فصبر جمیل، تو میرے لیے تو راستہ بھی صبر جمیل کا ہے، اچھا خوبصورت صبر. عسى الله يأتيني بهم جميعا، ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ پروردگار ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یعنی یوسف کو بھی، بنیامین کو بھی، اور وہ بڑا بھائی جو رہ گیا ہے وہاں پر یہودا، اب تو 3 گئے ان کے ہاتھ سے. انه هو العلیم الحکیم، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. وتولى عنهم، اور وہ ان کی طرف سے یہ ساری گفتگو کر کے اس نے رخ موڑ لیا. وقال یا اسفا علی یوسف، اور پھر انہوں نے کہا ہائے یوسف، ان کی وہ جو صدا جو ہے نکلی رنج اور غم کی. وابيضت عیناہ من الحزن، اور اسی رنج اور غم کے اس کے غم کی وجہ سے فهو کظیم، جسے وہ اندر ہی اندر گھوڑتے رہتے تھے، دباتے رہتے تھے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، یعنی بینائی جاتی رہی تھی. قالوا تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حرما او تکون من الحالکین، ان کا خدا کی قسم آپ یوسف کا تذکرہ کرتے ہی رہیں گے، اسے یاد کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ آپ بھول جائیں یا یہ کہ آپ ہلاک ہو جائیں. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور فرمایا کہ میں اپنا جو بھی رنج اور غم ہے میں تم سے تو نہیں کوئی اس کی شکایت کر رہا، میں اللہ کی جناب میں فریاد کر رہا ہوں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے اللہ سے وہ کچھ علم حاصل ہے تمہیں حاصل نہیں ہے. یعنی یہ علم مجھے حاصل تھا کہ یوسف بھی فوت نہیں ہوئے ہیں، یوسف بھی زندہ ہے، لیکن کہاں ہے یہ پتہ نہیں، کس حال میں ہے یہ پتہ نہیں. باقی یہ اجمالی علم تو تھا. یا بنی اذهبوا، اے میرے بچوں بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے رحمت سے اور فیض سے سوائے کافروں کے کوئی بھی مایوس نہیں ہوتا. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، اب جب دوبارہ گئے ہیں تو ان کا حال بہت خستہ ہو چکا تھا. جب یہ داخل ہوئے حضرت یوسف کے سامنے، قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اے عزیز مصر، ہم جو آپ آئے ہیں ہم پر بہت تکلیف آ گئی ہے، بہت ہی ہم پر جو ہے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ہم لے کر بھی جو آئے ہیں تو بہت ہی حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، اب ہمارے پاس قیمت ادا کرنے کے لیے بھی دام نہیں ہے. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، تو اب تو ہمارے لیے یہ سارے راشن جو ہے پیمانے وہ بھر دے اور صدقہ کر دے ہم پر، ہم اس کی قیمت پے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان اللہ یجزی المتصدقین، یقینا اللہ بدلہ دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، اب حضرت یوسف سے مزید جو ہے وہ نہیں رہا گیا بھائیوں کو اتنا خستہ حال میں دیکھ کر. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ؟ اذ انتم جاہلون، جبکہ تم گمراہی میں مبتلا تھے. قالوا انک لانت یوسف، اب اچانک ان کو کلک کر گیا کیا آپ یوسف ہے؟ قال انا یوسف، کہا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا کرم فرمایا ہے، بڑا احسان کیا ہے. انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو شخص بھی تقوی اور صبر کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اب انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر ترجیح دی، پسند کر لیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم تھے خطا کار. قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف نے کہا آج میں تمہیں کوئی ملامت نہیں کرنا چاہتا، جس خستہ حال کو تم پہنچے ہوئے اب اس کے بعد کسی اور مرتے کو مارے شاہ مدار میں کیا تمہیں اب ملامت کروں. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. وہو ارحم الراحمین، یقیناً وہ بہت ہی رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ میری یہ قمیص میرا یہ کرتا لے جاؤ. فالقوه علی وجه ابی، وہ ذرا میرے والد کے حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالنا. یات بصیرا، ان کی نگاہ لوٹ آئے گی، ان کی بصارت جو ہے وہ واپس آ جائے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور اب اپنے تمام خاندان والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.